السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نہایت رحم والا اور مہربان ہے، یہ طے باتیں ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو اور یقین بنانے کی محنت ہو، کیونکہ اگر چیزوں کا یقین اگر نہ ہو تو اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ مہربان ہے، رحم والا ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس کا یقین 100% اگر ہمارے دلوں و دماغ میں نہ رہے، نہ بسے، تو پھر مشکل ہے دنیاوی زندگی جینے کا، اور آنے والی جو زندگی ہے جو لامحدود ہے، جو دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، وہاں کے لیے بھی مشکل ہو گئی۔ تو اس کا یقین ہی ایمان ہے، اور اس کا یقین بنانے کی 100% محنت کرنی ہے۔ الحمدللہ رمضان کی چوتھی دن ہے اور لوگ سحری بھی کر رہے ہیں، فجر کی باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی 5 وقت نماز کی اہتمام ہو رہی ہے، لیانی باتوں سے بچ رہے ہیں، گناہ کرنے والی چیزوں سے بچ رہے ہیں، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، چغلی کھانے سے بچ رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپنے سے بھی بچ رہے ہیں، کسی پر ظلم کرنے سے بھی بچ رہے ہیں۔ یہ رمضان کی بابرکت مہینہ ہے اور رحمت والی مہینہ ہے، عظمت والی مہینہ ہے۔ پھر یہ مہینہ 1 سال بعد ہی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مہینہ میں اپنے گناہ کی معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں بھی نماز پڑھ لیا، اور قرآن پڑھنے کے بعد نماز اشراق کے بعد میں نے سوچا کہ گفتگو کچھ کر لی جائے، کچھ موضوع پر باتیں کی جائیں۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ واقعی میں انسان کتنے دھوکے اور خسارے میں ہے۔ انسان کو ہر طرف سے دھوکہ ہی دھوکہ مل رہا ہے دنیا کے اعتبار سے، اور اپنے آخرت کو بگاڑ رہا ہے انسان۔ کیسے دھوکہ مل رہا ہے، میں آپ سے یہ بات بتاؤں گا کہ لوگ کیسے دھوکے میں جا رہے ہیں۔ پہلی بات، مال کی دھوکے میں ان کو شیطان نے اور نفس نے اتنا حرص پیدا کر دیا ان کے دل میں مال کی، کہ وہ مال کے پیچھے ہیں، مال کے دھوکے میں ہیں اور اپنے آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ مال کمانے کے چکر میں انہوں نے نہ جانے کتنے سنتوں کو چھوڑا ہے، نہ جانے کتنے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے مال کمانے کے چکر میں۔ اور مال وہ ساتھ نہیں جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے، مال تو دھرا ہی کے دھرا ہی رہ جائے گا۔ انسان اس کے دھوکہ میں ہے۔ دوسرا سب سے بڑی دھوکہ ہے وہ اولاد کی دھوکہ۔ الحمدللہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اولاد کی پرورش کر سکے، یا اولاد کو ہم دنیا میں لا سکے۔ پوری دنیا کی سائنسداں مل کر بھی بچہ بنا نہیں سکتا ہے، یہ طے شدہ باتیں ہے۔ اگر بنا بھی لے تو روح نہیں ڈال سکتا۔ تو سب سے بڑی دھوکہ ہے اولاد کی دھوکہ۔ ہم اپنے اولاد کے دھوکہ میں پڑے ہیں، اس کی پرورش میں ہم نے اللہ کے احکام کو توڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کو چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقہ، صالحین کے طریقہ کو میں نے چھوڑا۔ یہ اولاد کی محبت میں اور اولاد کی پرورش کرنے میں
لیکن یہ ذمہ داری تو اللہ نے خود لی ہے کہ ہم تو تمہارے اولاد کو بھوکے نہیں ماریں گے، تمہارے اولاد کو ہم کھانا کھلائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ یہ طے شدہ باتیں ہیں، یہ یقیناً ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دیا ہے، اور اللہ نے یہ چھوٹ دیا ہے، تمہیں رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف محض ہماری عبادت کرو۔ اللہ نے یہ کھول کر بیان کر دیا، بتا دیا کہ ہم انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے، انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے بڑی دھوکہ لگا مال کی، دوسری دھوکہ اولاد کی۔ انسان اس سے بھی اپنے اعمال کو بگاڑ رہا ہے، ساتھ دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ تیسری دھوکہ ہے رشتہ داروں کی، یہ بھی دھوکے ہیں۔ ہاں، رشتہ داروں کو خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنے میں دوسرے کے مال کو ہڑپ رہا ہے، اور رشتہ دار بھی خوش نہیں ہوتا، اولاد بھی خوش نہیں ہوتا، مال بھی اتنا اکٹھا نہیں ہوتا، اور انسان موت قریب آ جاتا ہے، وہ انسان اس دنیا کو الوداع کر کے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیا اس دھوکہ میں ہم جینا چاہیں گے؟ کیا ہم ایسی ہی زندگی جئیں گے؟ کیا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر کے عذاب سے ہم کیسے بچیں گے؟ اور جہنم کے آگ سے کیسے بچیں گے؟ مال موت سے پہلے گھر ہی رہ جائے گا، اولاد رشتہ دار سب رہ جائیں گے، صرف اعمال جائے گا، اور اعمال بنانے کی وقت ہی نہیں ملا۔ تو میرے محترم، یہ بہت ہی فکر کرنے کی ہے کہ ہم اپنے اوقات میں سے نکال کر اعمال بنانے کی فکر کریں۔ مال تو مقدر کی ہے، اولاد مقدر کی ہے، رشتہ دار مقدر کی ہے، سب دنیاوی زندگی مقدر کی ہے، یہ سب ملے گا، لیکن آخرت مشقت کی ہے، محنت کرنے پڑے گا۔ میرے دوستو، اگر بیمار آپ پڑ جا رہے ہو تو رشتہ دار آ جائیں گے بیماری پرسی کے لیے، تعزیت کے لیے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھے گا صرف اعمال کے سوا۔ تو اعمال بنائیں، محنت کریں، عمل بنانے کی فکر کریں۔ ان رشتہ داروں سے، ان اولادوں سے، ان مال سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وقت پر وقت یہ پروان چڑھتے جائیں گے، خود بخود یہ راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ آپ اپنے اعمال بنانے کی فکر کریں، اور اللہ رزق کا مالک ہے، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں رکھے گا، اللہ روزی دے گا، یہ طے ہے، روزی اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دے گا۔ اس کے لیے آپ کو فکر نہیں کرنا ہے، یہ تو اپنے اعمال کو، ایمان کو بنانے کی محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر محنت کریں گے تو الحمدللہ اللہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب کرے گا۔ آج یہ میں گفتگو فجر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اولاد کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، رشتہ داروں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور جہاں بھاگنا جو حقیقت ہے، اللہ کے پیچھے بھاگنا، وہ بھاگ نہیں رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر نہیں کر رہی، موت کی یاد ہم کر ہی نہیں رہے، ہائے دنیا میں لگے پڑے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے مسجدوں میں بھی دعوت کی محنت ہوتی ہے، وہاں بھی فضائل کی تعلیم ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ اپنے مسجدوں میں بیٹھے، دعوت کی محنت میں بیٹھے، فضائل کی تعلیم میں بیٹھے، چیزیں سمجھ میں آئے گی، وہاں سے بھی اللہ کے راستے میں لوگ نکلتے ہوں گے، آپ بھی نکلیں، اپنے بچوں کو نکالیں، انشاءاللہ اللہ کے لیے نکلے، اللہ کے لیے نکلے، آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔